شوہر کے سامنے کسی عورت کا تذکرہ نہ کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورتیں جب آپس میں بیٹھے باتیں کریں پھر گھر جائے تو پھر اپنے شوہروں سے ان میں سے کسی عورت کی خوبصورتی یا ان عورت کا تذکرہ نہ کریں. سمجھ رہے کیا ہوتا ہے اس سے؟ دیکھو مرد ہے، مرد کی فطرت میں جو ہے نا، اگر ہم نے کہا کہ وہ جو ہے نا ہماری جو نئی پڑوسن آئی ہے اتنی خوبصورت ہے، وہ بولتی تو اتنا اچھا لگتا ہے نا. اب ہمارے شوہر کو ہم نے کہا بیچارہ ہمارا شوہر تو نظریں نیچی کر کے آنے جانے والا شخص تھا، لیکن اب وہ جانے لگا تو اس نے سوچا کہ اللہ تھوڑی سی نظر اونچی کر کے دیکھوں کتنی خوبصورت ہے وہ. شیطان تو بہکاتا ہی رہتا ہے نا. سمجھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے موبائل سے اس کا نمبر لے کر اس سے باتیں کرنے لگے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی رانگ نمبر سے اس کو ستائے، اس سے بات کرے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسا ہوتا ہے نیوز وغیرہ خبروں وغیرہ میں بھی تو ہم سنتے ہیں نا. تو سہیلی جو تھی تو سہیلی ہسبینڈ نے جو ہے اپنی بیوی کی سہیلی سے جو ہے شادی کر لی یا اس کے ساتھ اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، اس دوست کے ساتھ رہنے لگا. تو دوستوں کا تذکرہ کرنا، ان کا بہت زیادہ ان کی خوبصورتی کو بیان کرنا، ان کی کوئی بھی اچھائی کو بیان کرنا، یہ سارا معاملات نہ. تو کبھی بھی آ کر کے شوہر کے سامنے کسی عورت کی تعریف نہیں کرنا، حتیٰ کہ اپنی بہن کی بھی نہیں، یعنی برائی کرنی ہے پھر میری بہن اتنی بری ہے ایسے، یعنی ہم کو کچھ بولنا ہی نہیں ہے، نہ اچھائی نہ برائی. بس اوقات ہم کہتے ہیں نا میری چھوٹی والی بہن تو اتنی خوبصورت ہے، یہ ہے وہ ہے، اور وہ ہماری بہن اس سے پردہ کرتی ہے اور بہت کام کاج میں بہت اعلیٰ ہے، کھانا کیا اتنا اچھا بناتی ہے. اب کیا ہوا؟ شوہر اس کو دیکھنے کے لیے اس کا بھی جی چاہے گا کہ میں بھی تو دیکھوں، میں بھی تو کھاؤں. سمجھ رہے ہیں؟ تو کوئی بھی تعریف ہمیں نہیں کرنی کسی بھی غیر عورت کی، چاہے وہ ہماری بہن ہو یا پڑوسی. ہمیں کسی کی تعریف خوب ایسے نہیں کرنی ہے. حضرت ابن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ ہم مجلس ہونے کے بعد اپنے شوہر کے سامنے اس دوسری عورت کا پورا حال یعنی ناک نقشہ، اس کا حسن و جمال وغیرہ اس طرح بیان نہ کرے جیسے وہ اس عورت کو دیکھ رہا. اتنی بڑی بڑی آنکھیں اس کی اور اتنی گوری ہے، صرف کھڑی ناک ہے نا، بہت پیاری لگتی ہے، ہائٹ بھی اچھی ہے. تو انسان اپنے دل و دماغ میں اس کو امیجنیشن میں ہے نا اس کو تصور کرتا، اچھا ایسی خوبصورت ہوگی، ایسی دکھتی ہوگی. سمجھ رہے؟ تو پھر مجھے بھی دیکھنا چاہیے، میں بھی تو دیکھوں کیسی ہے. تو وہ اس کو دیکھنے کی کوشش کرے گا، اس کے گھر بہانے سے جانے کی کوشش کرے گا، یا ہمارا سب پوری فیملی کا اس کے گھر جانا ہو تو پھر وہ بہانے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کرے گا. سمجھ رہے؟ یہ کوئی بھی ہوتا ہے انسان، یہ فطرت ہے. اسی لیے ہمیں کسی کی بھی تعریف نہیں، کسی عورت کی تعریف شوہر کے سامنے نہیں کرنی ہے. شیطان تو لگا ہوا ہے نا. ہاں، عورتوں کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے. دیکھو اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ عورت جو ہے خود پاکیزہ رہے، کھانا اچھا بنائے، ہاتھ کام کاج میں ماہر ہو. یہ جتنی کوالٹیز ہیں نا، یہ ساری کوالٹیز ایک عورت کے اندر ہوتی ہے نا. پھر بھلے چہرے کی ناک نقشے کی بہت اچھی نہ ہو، لیکن اپنے پہناوے کو، سمجھ رہے، اپنے بول چال کو، ادب کو ملحوظ رکھے شوہر کے سامنے. ہاں، خدمت گزار ہو شوہر کے سامنے، شوہر کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرے، اگر وہ غصہ کرے تو خاموش ہو جائے. ہاں، کسی دوسری عورت کا تذکرہ نہ کرے، تو ایسی عورت فائدے میں ہو. ورنہ پھر کیا ہوتا ہے، عورتوں کا میسج آتا ہے، فون آتا ہے، آپا بولے میرے شوہر دوسری عورت کے ساتھ ان کا جو ہے میل ملاپ ہے. تو کیوں میل ملاپ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ تم ویسی رہتی نہیں ہو، تم یا تو بہت کچ کچ کرتی ہو، جھگڑا لڑائی کرتی ہو بہت. سمجھ رہے؟ یا تو لڑائی جھگڑا کرتی ہو، یا پھر بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کھانا اچھا نہیں بناتی ہو، وقت پہ خیال نہیں رکھتی ہو، یا اپنے کپڑے کو سلیقے مندی سے نہیں رکھتی ہو، بدبو آ رہی، کبھی کوئی کپڑا کبھی کوئی کپڑا، بالوں کو اچھے سے نہیں باندھا. تو پھر وہ سارے معاملات ہوتے ہیں. یا تو کسی دوسری عورت کی تعریف کر دی. سمجھ رہے ہیں؟ کسی دوسری عورت کو اپنے گھر میں لانے لگی. جیسے کہ بسا اوقات لڑکی کی شادی ہوتی ہے، اب وہ جوائنٹ فیملی میں نہیں، اکیلی رہتی ہے، یا پھر جوائنٹ فیملی میں بھی رہتی ہے، تو اس نے اپنی ہیلپ کرنے کے لیے اپنی بہن کو بلا لیا، اپنے مائکے، اپنے سسرال. سمجھ رہے کہ میری بہن آ جائے میرے یہاں. اب کیا ہوتا ہے، بہن آئی، رہ رہی ہے اپنی بہن کے گھر، شادی شدہ بہن کے گھر. اب وہ بہن بھلے اس سے عمر میں 5 سال 6 سال کی چھوٹی ہے، لیکن غلط ہے، جو غلط ہے سو غلط ہے. اور مائیں بھی بھیج دیتی، جا اپنی بہن کے ہیلپ کرا کے آ جاؤ.
اور وہ ساتھ میں رہ رہی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ گندگی وجود میں آتی ہے، غلاظتیں وجود میں آتی ہے، لوگوں کی نگاہیں بھی پھر ہمارے گھروں پر ہوگی کہ دیکھو وہ جوان بچی اور اس کا شوہر وہ لوگ رہتے ہیں گھر میں، اور اتنی ہنسی مذاق ہے. اکثر پھر وہ سالیاں کیا کرتی ہے اپنے بہنوں ہی سے خوب ہنسی مذاق کرنا، آگے پیچھے گھومنا. کتنی بری بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے. بھلے ڈیلیوری کا موقع ہو، کچھ بھی ہو، اپنے گھر کی، کیونکہ ہر کوئی تو پردہ نہیں کرتا نا. اگر بہن بہت پردے والی ہو، الگ کمرہ ہو، اس کے بھتیجے بھانجے بڑے ہو، بالکل بھائی کے سامنے نہیں جاتی ہے، بہنوں ہی کے سامنے ایک آدھ دن اسٹے کرنے کی بات ہے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن سامنے آنا جانا ہے، رکنا ہے، تو یہ بہت بری بات ہے، بہت بچنے والی بات ہے. تو یہ سب برائیاں وجود میں آتی ہیں. ہمیں اپنے گھر میں اپنی بہن، کسی کزن، اپنی سگی بہن کو، کزن بہن کو، کسی کو نہیں روکنا ہے، اس سے برائیاں وجود میں آتی ہیں. تو شوہر کے سامنے کسی دوسری عورت کا تذکرہ نہ کریں. اس سے کیا ہوگا؟ یہ بھی ایک سبب ہے برائی کو وجود میں لانے کا، رشتوں کو توڑنے کا، رشتوں کو خراب کرنے کا. تو ہم اپنے گھروں میں رشتوں کو بچا کر رکھیں. اور یہ ساری غلطیاں جو اللہ نے قرآن و حدیث میں اللہ کے نبی نے ہمیں سکھلائی ہے، بتلائی ہیں، یہ ساری غلطیوں کو ہم کیا کریں؟ یہ ساری غلطیوں کو بچے. جیسے کہا دیور موت ہے، اسی طرح سالیاں بھی موت ہے. سمجھ رہے؟ تو ہم ان تمام باتوں سے بچنے کی فکر کریں. اور اگر کسی کام سے بلانا بھی ہے تو شوہر اپنی بہنوں کو بلائے، جیسے مدد کے لیے کہ بھئی میری بیوی کی ڈیلیوری ہوئی ہے تو ذرا تم 2-4 دن کے لیے آ کے رہ لو، اپنی بہنوں کو. سمجھ رہے؟ لیکن بیوی کی بہن کو نہ بلائے. اور بسا اوقات میں نے ایسا بھی سنا اور دیکھا بھی ہے کہ بیوی کی بہن اگر نہیں آتی ہے نا تو شوہر ناراض ہو جاتا ہے کہ آج تجھ پر وقت ہے تو تمہاری امی بہن کو نہیں بھیج سکتی. ہاں تو کیسے بھیج دے کوئی ماں اپنی جوان بیٹی کو بہنوں ہی کے گھر؟ اب شوہر کہنے لگے کہ کیا میں نیت کا خراب لگتا ہوں؟ کوئی نیت کا خراب نہیں ہوتا، نیت خراب ہونے دیر نہیں لگتی. سمجھ رہے؟ نیت کا کوئی خراب نہیں ہوتا، نیت خراب ہونے دیر نہیں لگتی. ہو سکتا ہے بہن کی نیت خراب ہو جائے، ہو سکتا ہے بہنوں کی نیت خراب ہو جائے. سمجھ رہے؟ یا تو بہن کی نیت خراب ہو جائے یا تو بہنوں کی نیت خراب ہو جائے. شیطان تو کھیلے گا ہی نا نامحرموں کے ساتھ. تو ہم اس چیز کا بہت دھیان دیں. اکثر یہ سارے معاملات سننے میں آتے ہیں. سمجھ رہے؟ اور جو دیندار عورتیں ہوتی ہیں یا بہت سلجھی ہوئی عورتیں ہوتی ہیں تو وہ اپنی بیٹیوں کو نہیں بھیجتی اپنی دوسری بڑی بیٹی یا چھوٹی بیٹی کے گھر کہ ہم نہیں بھیجیں گے اس طرح سے. سمجھ رہے؟ تو وہ نہیں بھیجتی ہیں ماحول خراب کرنے کے لیے، یا اپنی بچی ہے، بھئی جوان بچی ہے، میری شادی بھی نہیں ہوئی، کیسے میں بھیج دوں کسی کے گھر؟ تو شوہر کو برا لگ جاتا ہے. تو برا ماننے والی بات نہیں ہے. اس چیز کو سمجھے، جو رول اللہ نے بنایا وہ رول ہے. قاعدہ قانون سے انسان رہے گا تو فائدے میں رہے گا. اگر قاعدے قانون سے نہیں رہے گا تو پھر حرام خوری کی طرف جائے گا،